یہ بات ہے 2012 کی، جب ڈسالٹ ایویشن گروپ پر کیے جانے والے خطرناک ہیکنگ اٹیکس کو اب تقریباً 4 سال گزر چکے تھے، اور ان بیتے پچھلے 4 سالوں میں ڈسالٹ ایویشن گروپ نے فرانس کی تقریباً ساری انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کر کئی بار اسطرہ ہیکر کو پکڑوانے کی کوششیں کی، مگر ہر بار انہیں اپنی کوششوں میں ناکامی اور ناامیدی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ اسطرہ ہیکر تک پہنچ نہیں سکے۔ وہ جب بھی اسطرہ ہیکر کو پکڑنے کے لیے اس کے بہت ہی قریب پہنچ جاتے تھے تو اسطرہ ہیکر انہیں کے جال میں پھنسا کر بھاگ جاتا تھا۔ ان 4 سالوں میں DGSI، جو کہ فرانس کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، انہوں نے کئی ہیکرز کو پکڑا، اور ان میں سے ایک ہیکر جو کہ 58 ایئرز اولڈ گریک میتھمیٹیشین تھا، اس پر اسطرہ ہیکر ہونے کے کافی سالڈ پروف بھی مل چکے تھے، مگر جب DGSI والوں نے اس 58 ایئرز اولڈ میتھمیٹیشین سے پوچھ گچھ کی اور اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ اسطرہ ہیکر نہیں تھا، بلکہ اسطرہ ہیکر نے اس کو پھنسایا ہے، جیسا کہ میں آپ کو اسطرہ ہیکر کی کہانی کے پچھلے پارٹس میں بتا چکا ہوں۔ مگر یہاں پر بہت ہی حیران کن بات یہ تھی، جس کو سوچ کر فرانس کے تمام سیکیورٹی ایجنسیز اور DGSI والے بہت زیادہ پریشان اور بہت ہی زیادہ کنفیوز تھے کہ اسطرہ ہیکر کون تھا۔ اور سب سے بڑا سوال ان کے مائنڈ میں اس وقت یہ چل رہا تھا کہ اب تو تقریباً 4 سال بیت گئے ہیں، تو اب تک اس نے فرانس پر کوئی ہیکنگ اٹیک پرفارم کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یوں اتنے بڑے خطرے کا اچانک سے خاموش ہو جانا ایک ڈرا دینے والی بات ہوتی ہے۔ مگر فرانس والے شاید بھول چکے تھے کہ اسطرہ وہ ہتھیار ہے جو کہ زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتا، اور جب یہ ہتھیار اپنے اندر سے کوئی بلٹ نکالتا ہے تو وہ بلٹ سیدھی اپنے ٹارگٹ پر جا کر لگتی ہے۔ ان بیتے 4 سالوں میں اسطرہ ہیکر خالی اور خاموش نہیں بیٹھا تھا، وہ تیاری کر رہا تھا اپنے اگلے ٹارگٹ کی، کیونکہ اس بار اس نے جو ٹارگٹ سلیکٹ کیا تھا اس کی سیکیورٹی کو بریک کرنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا آج کے دور میں پتھروں سے آگ جلانا ہوتا ہے۔ ایسا دراصل اس لیے تھا کیونکہ اب جو اسطرہ ہیکر نے ٹارگٹ سلیکٹ کیا تھا وہ فرانس کا ایک ایسا بینک تھا جسے اپنی بینکنگ سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے تقریباً 200 سال بیت چکے تھے، اور بیتے 200 سالوں میں کسی ہیکر نے یہ ہمت نہ دکھائی تھی کہ وہ اس BNP بینک کے سیکیورٹی سسٹم کو آؤٹ کلاس کر پائے۔ جیسا کہ میں نے اسطرہ ہیکر کی کہانی کے پارٹ 2 میں آپ کو بتایا تھا کہ اسطرہ ہیکر نے کونٹو بینک کے ایڈوانسڈ سیکیورٹی سسٹم کو آؤٹ کلاس کیا تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اوپر اس ویڈیو کا لنک آ رہا ہوگا، آپ اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ مگر اب جس بینک کو اسطرہ ہیکر نے اپنا ٹارگٹ بنایا تھا اس کے سیکیورٹی سسٹم کو آؤٹ کلاس کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ اب یہاں پر آپ کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اسطرہ ہیکر نے کونٹو بینک کے ایڈوانس سیکیورٹی سسٹم کو تو آؤٹ کلاس کر لیا تھا، مگر اس BNP میں ایسی کیا بات تھی جو اسطرہ ہیکر کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا؟ تو یہاں پر اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ BNP بینک والے اسطرہ ہیکر کے ہیکنگ سٹائل سے اچھی طرح واقف تھے کہ وہ کچھ ہی سیکنڈز کے اندر بڑے سیکیورٹی سسٹم کی سروسز کو آؤٹ کلاس کر دیتا ہے، اور دنیا اسے پکڑ بھی نہیں سکتی۔ تو اب ایسے میں اس سے نمٹنے کے لیے BNP والوں نے پرو رشینز ہیکرز کی ایک ٹیم ہائر کی۔ اس ٹیم میں جتنے بھی ہیکرز اس وقت شامل تھے وہ سب کے سب اپنی ہیکنگ سکلز میں بہت ہی زیادہ ماہر اور بہت ہی زیادہ پاورفل تھے۔ BNP بینک والوں نے اپنے سیکیورٹی سسٹم کو مزید پروٹیکٹیو بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا، اور اس ٹیم میں ایسے پرو رشینز ہیکرز شامل تھے جو کہ چند ہی سیکنڈز کے اندر کسی بھی سیکیورٹی سسٹم میں موجود لوپ ہول کو فائنڈ کر کے اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اور انہوں نے کئی بار اس BNP بینک پر ہونے والے بڑے ہیکنگ اٹیکس کو اپنے تگڑے ہیکنگ سکل سے آؤٹ کلاس کیا تھا۔ اور ویسے بھی رشینز ہیکرز کے بارے میں پوری دنیا ہی جانتی ہے کہ وہ اپنے سکلز میں کتنے پاورفل اور پروفیشنل ہوتے ہیں، مگر اب یہاں پر ان کا مقابلہ اس دنیا کے بہت ہی مسٹیریس اسطرہ ہیکر سے تھا، جو کہ اپنی ہیکنگ سکلز میں بہت ہی پاورفل ہیکر تھا، اور سب سے بڑی بات کہ آج تک اسطرہ ہیکر کو کوئی دیکھ نہیں سکا تھا، اور نہ ہی دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت اسے پکڑ پائی تھی۔ اب یہاں پر مقابلہ تھا اسطرہ ہیکر کا ان پرو رشینز ہیکرز کی ٹیم کے ساتھ۔ اب آئے گا اس کہانی کا اصل سسپینس، کیا اسطرہ ہیکر رشینز ہیکرز کی پروفیشنل اور بہت ہی ماہرانہ ہیکنگ سکلز کو مات دے کر اس بینک کے سیکیورٹی سسٹم کو آؤٹ کلاس کر سکتا ہے یا پھر نہیں؟
क्योंकि अब आग का मुकाबला आग के साथ था। बात है 25 दिसंबर 2012 की। उस वक्त तकरीबन सुबह के 10 बज रहे थे जब उन रशियन हैकर्स के कंप्यूटर्स पर एक ईमेल रिसीव होता है। और जब वो उस ईमेल को ओपन करते हैं तो उस ईमेल के अंदर एक शख्स जिसने अपने सर के ऊपर ब्लैक हैट और मुंह के ऊपर ब्लैक मास्क पहना हुआ था, उसकी तस्वीर मौजूद थी। और जब उन्होंने उस ईमेल को ट्रैक किया तो उस ईमेल का आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस ईमेल को डार्क वेब से सेंड किया गया था। मगर अभी रशियन हैकर्स की टीम उस ईमेल को ट्रैक करने में लगी हुई थी कि उस वक्त उनके पास बैंक का मैनेजर भागता हुआ आता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान था और वो उन रशियन हैकर्स की टीम को बताता है कि बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को किसी ने हैक करके बैंक के बहुत सारे पैसे लूट लिए हैं। ये जानना और सुनना था कि वो रशियन हैकर्स सारे के सारे शॉक में चले जाते हैं। उनके दिमाग में उस वक्त सिर्फ यही बात चल रही थी कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होना लगभग नामुमकिन था कि कोई इतने प्रो रशियन हैकर्स की मौजूदगी में उस बैंक को हैक कर पाए। लेकिन अस्त्रा हैकर ने उस बैंक बीएनपी के सिक्योरिटी सिस्टम को अपनी तगड़ी हैकिंग से आउट क्लास कर दिया था और उसने बड़ी चालाकी के साथ इस बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया था। और यहाँ पर मजे की बात यह थी कि वो रशियन हैकर्स भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके थे। अब ये एक मिस्टीरियस क्वेश्चन बन चुका था कि अस्त्रा हैकर ने आखिर उन रशियन हैकर्स की मौजूदगी में कैसे उस बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया। इसके बाद जब उन रशियन हैकर्स ने इस हैकिंग अटैक की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें बहुत ही हैरानकुन बातें पता चली। उन्हें पता चलता है कि जब उन्हें ईमेल रिसीव हुआ था तो उसके साथ ही एक ईमेल बैंक के मैनेजर को भी रिसीव हुआ था, जिसमें इस बैंक बीएनपी की बहुत सारी पिक्चर्स थीं। और जैसे ही बैंक मैनेजर ने इस बैंक बीएनपी की पिक्चर्स को देखा तो उसने कुछ सोचे समझे बगैर ही उन पिक्चर्स को डाउनलोड करके ओपन कर लिया। अब यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस आता है। हुआ कुछ यूं था कि उस बैंक मैनेजर ने जितनी भी पिक्स ओपन की थी उन पिक्स में एक पिक्चर के अंदर वायरस छुपा हुआ था। और असल में वही एक पिक्चर वजह बनी थी कि इस बैंक के सभी कंप्यूटर्स का एक्सेस अस्त्रा हैकर के हाथ में चला गया था। और यूं अस्त्रा हैकर ने इस बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को आउट क्लास कर दिया था। और यहाँ पर न रशियन हैकर्स उसका कुछ बिगाड़ सके और ना कोई दूसरा शख्स उसे रोक सका। इस तरह पिक्चर में वायरस छुपाकर हैक करने वाली टेक्निक को इमेज स्टेगनोग्राफी टेक्निक कहते हैं। अगर आपने इसके बारे में जानना है तो ऊपर हमारी वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं कि कैसे एक हैकर इमेज का यूज करते हुए आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक करता है। सो अस्त्रा हैकर ने इसी स्टेगनोग्राफी टेक्निक का यूज करते हुए इस बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक किया था।